خطے میں جاری جنگ ختم کرانے کے لیے مفاہمتی عمل تیز، پاکستان نے ایران کو اعتماد میں لے لیا ہے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ 1 گھنٹہ طویل گفتگو میں قیام امن پر تفصیلی بات چیت ہوئی ہے۔ نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کاوشوں سے بھی آگاہ کیا۔ ایرانی صدر کی پاکستان کے مثبت کردار کی تعریف، مذاکرات اور ثالثی کے لیے اعتماد سازی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ بارود کے ڈھیر پر سفارت کاری، پاکستان نے کمان سنبھال لی۔ وزیر اعظم نے ایران کے صدر کو اعتماد میں لے لیا۔ شہباز شریف اور مسعود پزشکیان کی 1 گھنٹے سے زیادہ بات چیت، کشیدگی میں کمی، امن کی کوششوں پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے امریکہ، خلیجی اور اسلامی ممالک کے ساتھ سفارتی رابطوں سے آگاہ کیا۔ شہباز شریف نے کہا، کوششوں کا مقصد امن مذاکرات کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنا ہے۔ امید ہے اجتماعی کاوشیں کشیدگی کے خاتمے کی مؤثر راہ نکالیں گی۔ وزیر اعظم کی ایک بار پھر ایران پر حملوں کی مذمت، مشکل حالات میں ایرانی عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی اور حمایت کا اعادہ۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی پاکستان کے مثبت کردار کی تعریف، مذاکرات اور ثالثی کے لیے اعتماد سازی کی ضرورت پر زور دیا۔ زیادہ تر عسکری اہداف حاصل کر لیے ہیں، ایران میں طویل قیام کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ حالیہ کارروائی کچھ وقت کے لیے جاری رکھیں گے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی گفتگو، کہا کوشش ہے کہ مستقبل میں ایران میں دوبارہ کارروائی کی ضرورت نہ پڑے۔ تہران اب بھی دھمکیاں دے رہا ہے اور جوہری ہتھیار بنانے کی کوششیں کر رہا ہے۔ کارروائی کا مقصد ایران کو جوہری ہتھیاروں سے روکنا ہے۔ ایک طرف ہو رہی ہیں مذاکرات کی باتیں تو دوسری طرف ایران کے خلاف زمینی کارروائی کی تیاریاں بھی جاری ہیں۔ امریکہ کے مزید فوجی مشرق وسطیٰ پہنچ گئے ہیں۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق امریکی بحری جنگی جہاز ٹریپولی پر موجود 3500 فوجی خطے میں پہنچ چکے ہیں۔ جدید بحری جہاز پر جنگی طیارے اور تکنیکی آلات بھی موجود ہیں۔ چند روز پہلے امریکی محکمہ جنگ نے نئے فوجی دستے مشرق وسطیٰ بھیجنے کے احکامات جاری کیے تھے۔ تو جناب، خطے کے ممالک سلامتی چاہتے ہیں تو اپنی سرزمین جنگ کے لیے استعمال ہونے نہ دیں۔ ایرانی صدر کی ایک بار پھر وارننگ۔ سوشل میڈیا پیغام میں کہا ہے کہ بار بار بتا چکے کہ ایران حملوں میں پہل نہیں کرتا۔ اگر بنیادی ڈھانچے یا اقتصادی مراکز کو نشانہ بنایا گیا تو بھرپور جواب دیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ خطے کے بعد خطے کے جو ممالک ہیں وہ سلامتی چاہتے ہیں تو اپنی سرزمین جنگ کے لیے استعمال ہونے نہ دیں۔ ایرانی صدر کی ایک بار پھر وارننگ۔ سوشل میڈیا پیغام میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم بار بار بتا چکے ہیں کہ ایران حملوں میں ہرگز پہل نہیں کرتا۔ اگر بنیادی ڈھانچے یا اقتصادی مراکز کو نشانہ بنایا گیا تو پھر ہم جواب کا حق محفوظ رکھتے ہیں اور ہم بھرپور جواب دیں گے۔ صدر مسعود پزشکیان کی جانب سے ایسا کہا جا رہا ہے۔ ایران کا دشمن پر ایک اور تگڑا وار، حملوں کی 85ویں لہر داغ دی ہے۔ تل ابیب میں دھماکوں کی گونج، حیفا اور ڈیمونا میں نیول ہیڈ کوارٹرز، ریڈار اور بندرگاہ نشانہ بنے ہیں۔ بن گوریان ایئرپورٹ پر ایندھن کا ذخیرہ بھی ٹارگٹ۔ تازہ حملوں میں 1 اسرائیلی ہلاک، 150 سے زائد زخمی۔ مشرق وسطیٰ میں امریکی تنصیبات بھی ایران کے نشانے پر ہیں۔ ایرانی فوج کا دبئی میں 500 سے زائد امریکی فوجیوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، کہا ٹرمپ کو سمجھنا ہوگا کہ خطہ امریکی فوجیوں کا قبرستان بنے گا۔ ابوظہبی میں میزائل اور ڈرونز کا ملبہ گر جانے سے 5 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ خلیفہ اکنامک زون میں 2 مقامات پر آگ بھڑک اٹھی ہے۔ سعودی عرب میں سلطان ایئر بیس پر امریکہ کو بڑا نقصان ہوا ہے۔ کئی ریفیولنگ طیارے متاثر ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ 12 امریکی اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ عراقی مزاحمتی تنظیم کا اردن میں متعدد ایئر بیسز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ عمان کی سلالہ بندرگاہ پر ڈرون حملہ، ڈنمارک کی شپنگ کمپنی نے آپریشن معطل کر دیا ہے۔ اور خلیجی ممالک پر ایران کے حملے ناقابل قبول، ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جنگ کس نے شروع کی۔ ترک انٹیلیجنس چیف ابراہیم قالین کا بیان، کہا جنگ اسرائیل نے شروع کی، ہمیں اس پر دباؤ بڑھانے کی ضرورت ہے۔ تنازع کو علاقائی جنگ میں تبدیل ہونے سے ہمیں روکنا ہوگا۔ تو آپ کو بتائیں کہ خلیجی ممالک پر ایران کے حملے ناقابل قبول ہیں، ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جنگ کس نے شروع کی ہے۔ ترک انٹیلیجنس چیف ابراہیم قالین کا بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جنگ اسرائیل نے شروع کی ہے اور ہمیں اس پر دباؤ بڑھانے کی ضرورت ہے۔ تنازع کو علاقائی جنگ میں تبدیل ہونے سے ہمیں روکنا ہوگا۔
ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ایک طرف مذاکرات تو دوسری طرف درندگی بھی جاری ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران کے مختلف مقامات پر حملے، تہران میں 10 شہری شہید ہو گئے ہیں۔ بمباری سے یونیورسٹی کی 97 سال پرانی عمارت کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ تعلیمی سرگرمیاں معطل ہیں۔ اصفہان میں بھی اسرائیل کے حملے، ایک بچی کو ملبے سے موزانہ طور پر زندہ نکال لیا گیا۔ وہ شہر میں حملے میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد شہید ہو گئے ہیں۔ ایرانی ریڈ کریسنٹ کے مطابق فضائی حملوں میں اب تک 71,000 گھروں اور 20,000 تجارتی مراکز کو نقصان پہنچ چکا، جبکہ 600 اسکولز اور 295 طبی یونٹس تباہ ہوئے ہیں۔ عالمی توانائی ایجنسی نے تصدیق کر دی ہے، تابکاری کے اخراج کا امکان بھی مسترد کر دیا گیا ہے۔ امریکہ ایران میں غیر قانونی ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ نے یہ انکشاف کیا ہے، لکھا 3 دہائیوں بعد پہلی بار فضا سے لینڈ مائنز گرائی گئی ہیں۔ آبنائے ہرمز کی بندش کو 28 روز ہو گئے ہیں۔ مشرق وسطیٰ کی جنگ میں شدت آنے لگی ہے۔ یمنی حوثی بھی میدان میں کود پڑے ہیں۔ اسرائیل پر حملوں کا آغاز کر دیا ہے، کئی مقامات پر بیلسٹک میزائل داغ دیے ہیں۔ صہیونی علاقے لرز اٹھے ہیں، کئی مقامات پر نقصانات کی اطلاع ہے۔ حوثی گروپ کا کہنا ہے کہ انہوں نے اسرائیلی فوجی مقامات کو نشانہ بنایا۔ اقدام ایران، لبنان، عراق اور فلسطینی علاقوں پر حملوں کے جواب میں اٹھایا گیا۔ ایکشن اس وقت تک جاری رہے گا جب تک امریکی اور اسرائیلی جارحیت رک نہیں جاتی۔ یمنی حوثیوں نے بحیرہ احمر بند کرنے کی دھمکی دے دی ہے۔ آبنائے ہرمز کے بعد ایک اور اہم سمندری گزرگاہ کے بند ہونے کا امکان پیدا ہو چلا ہے۔ امریکہ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیز کے خلاف مظاہرے ہوئے ہیں۔ واشنگٹن سمیت مختلف شہروں میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ مظاہرین کا ایران جنگ فوری روکنے کا مطالبہ، سینیٹر برنی سینڈر اور کانگریس رکن الہان عمر کا خطاب۔ لندن میں بھی عوام کا جمع غفیر، 5 لاکھ افراد کی مظاہروں میں شرکت۔ مظاہرین کی پرچم اٹھا کر امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے بازی، قتل و غارت گری روکنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ان مظاہروں میں جنگ کے شعلوں نے عالمی منڈی میں خام تیل کو آگ لگا دی ہے۔ قیمتوں میں اضافہ بھی جاری ہے۔ WTI مزید 5% مہنگا ہو گیا ہے، جس کے بعد امریکی خام تیل کی قیمت $99.49 فی بیرل تک جا پہنچی ہے۔ برینٹ کروڈ آئل کا دام بھی 4.5% بڑھ گیا ہے۔ برطانوی خام تیل کی قیمت $112.62 فی بیرل ہو چکی ہے۔ تو جنگ کے شعلے جیسے جیسے آگے بڑے ہو رہے ہیں، ایسے میں عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں کو بھی آگ لگ رہی ہے۔ قیمتوں میں بڑا اضافہ جاری ہے۔ WTI مزید 5% مہنگا ہو گیا ہے، جس کے بعد امریکی خام تیل کی قیمت $99.49 فی بیرل تک جا پہنچی ہے۔ تو جنگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں اور عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت بھی بڑھ رہی ہے۔ اسرائیل نے سفاکیت کی انتہا کر دی ہے۔ جنوبی لبنان میں گاڑی پر حملہ، خاتون سمیت 2 صحافی اور 2 شہری شہید ہو گئے ہیں۔ صحافیوں کا تعلق المینار اور المدین ٹی وی سے تھا۔ اسرائیل نے ایک اور کارروائی میں طبی مراکز کے 5 ارکان کو 4 کسانوں کو بھی شہید کر دیا ہے۔ لبنان پر اسرائیل کے حملوں میں اب تک 1100 سے زیادہ افراد شہید ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی درندگی کی انتہا، جنوبی لبنان میں دنیا کو سچ دکھانے والی آواز کو خاموش کر دیا۔ الشهادة ومداد الجراح. انتظار لحظة وصول هذه القوة إلى النقطة. صہیونی طیاروں نے جنوبی لبنان پر ٹی وی چینل کی گاڑی کو نشانہ بنایا، جس میں خاتون سمیت 2 صحافی شہید ہو گئے۔ دونوں کوریج کے لیے جا رہے تھے۔ حملے میں گاڑی کے پرخچے اڑ گئے، کیمرے اور دیگر سامان ہر جگہ بکھر گیا، صرف تباہی کے سوا کچھ نہ تھا۔ لبنانی میڈیا کے مطابق اسرائیلی حملے میں شہید ہونے والے علی شعیب المنار ٹی وی سے وابستہ تھے، جبکہ خاتون صحافی فاطمہ فتونی کا تعلق المایدین ٹی وی سے تھا۔ یہ صحافی غیر مسلح تھے، صرف کیمروں کے ذریعے زمینی حقائق کو دنیا تک پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو دنیا سے